ترکیہ میں کرسمس اور نئے سال کے موقع پر دہشت گرد حملوں کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ ترک حکام کے مطابق پولیس نے استنبول میں چھاپے مار کر 100 سے زائد مشتبہ داعش ارکان کو گرفتار کر لیا۔ استنبول کے چیف پروسیکیوٹر کے دفتر نے گرفتاریوں کی تصدیق کر دی۔ بیان میں کہا گیا کہ استنبول پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ مشتبہ داعش ارکان ترکیہ میں کرسمس اور نئے سال کے موقع پر حملوں اور غیر مسلموں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ پولیس نے استنبول میں 124 مقامات پر چھاپوں کے دوران 115 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا۔ ترک حکام کے مطابق چھاپوں کے دوران بڑی تعداد میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ امریکہ کا نائجیریا میں داعش کے دہشت گردوں کے خلاف طاقتور فضائی حملہ۔ شمال مغربی نائجیریا میں داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ امریکی محکمہ جنگ نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کامیاب اور مؤثر حملے کیے۔ امریکی افواج نے ان دہشت گرد عناصر کو نشانہ بنایا جو طویل عرصے سے بے گناہ شہریوں اور مسیحیوں کو وحشیانہ انداز میں قتل کر رہے تھے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی قیادت میں امریکہ انتہا پسند دہشت گردی کو پھلنے پھولنے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ نے اپنے اتحادیوں اور بے گناہ شہریوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام جاری رکھے گا۔ ٹرمپ نے امریکی فوج کے لیے دعائیں اور کرسمس کی مبارکباد بھی دی۔ امریکی سیکرٹری جنگ نے نائجیریا میں داعش کے خلاف حملوں کے بعد ایکس پر بیان پر نائجیرین حکومت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مزید کارروائیاں بھی کی جائیں گی۔ امریکی افریقہ کمانڈ ایفریکام نے بھی ایکس پر پوسٹ میں حملوں کی تصدیق کر دی اور کہا کہ فضائی حملے صوبور ریاست میں نائجیرین حکومت کی درخواست پر کیے گئے۔ نائجیرین وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی فضائی حملوں کے ذریعے دہشت گرد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کے ساتھ منظم سیکیورٹی تعاون کے تحت رابطے برقرار ہیں۔ غزہ میں کرسمس کی خوشیاں ایک بار پھر جنگ کی نظر ہو گئیں۔ کرسمس کے روز اسرائیلی بمباری اور اڑتے ڈرونز کے مسلسل آوازوں نے فضا کو سوگوار بنا دیا۔ غزہ کے بیشتر گرجا گھروں میں کرسمسی تقریبات محدود کر دی گئیں۔ مسیحی برادری نے گرجا گھروں میں خوف کے ماحول میں شرکت کی۔ اسرائیلی حملے میں شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں ایک فلسطینی شہید اور متعدد افراد زخمی ہوئے۔ غزہ کی سول ڈیفنس کے مطابق خان یونس میں ایک مکان کے ملبے سے 25 فلسطینیوں کی لاشیں نکال دی گئیں۔ دوسری جانب اسرائیلی ڈرون حملے میں مشرقی لبنان کی بقا حفاظتی میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ حملے میں ایرانی قدس فورس کا ایک رکن مارا گیا۔ فلسطینی قیدیوں کے میڈیا آفس کے مطابق اسرائیلی جیلوں میں 9300 سے زائد فلسطینی قیدی تشدد، بھوک اور طبی غفلت جیسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ مقبوضہ مشرقی یروشلم میں اسرائیلی پولیس اور فوج کی نگرانی میں 560 سے زائد آبادکاروں نے مسجد اقصیٰ کے احاطے پر دھاوا بول دیا۔ ترکیہ میں کرسمس اور نئے سال کے موقع پر دہشت گرد حملوں کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ ترک حکام کے مطابق پولیس نے استنبول میں چھاپے مار کر 100 سے زائد مشتبہ داعش ارکان کو گرفتار کر لیا۔ استنبول کے چیف پروسیکیوٹر کے دفتر نے گرفتاریوں کی تصدیق کر دی۔ بیان میں کہا گیا کہ استنبول پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ مشتبہ داعش ارکان ترکیہ میں کرسمس اور نئے سال کے موقع پر حملوں اور غیر مسلموں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ پولیس نے استنبول میں 124 مقامات پر چھاپوں کے دوران 115 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا۔ ترک حکام کے مطابق چھاپوں کے دوران بڑی تعداد میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔